بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ آیات میں مشرکوں کا بیان تھا جو اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کر سکتے، اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیے ہیں ممنوع ہے وہ ہم نہ کرتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ اللہ ہمیں کرنے نہ دیتا تو ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی چاہت ہے، اس کی مشیت سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ میں کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے روکتا نہیں، میں قانون کے ذریعے روکتا ہوں، اور قانون میں نے کتابوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے نازل کیا ہے، بتایا ہے۔ اس قانون میں یہ ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کو میں نہیں معاف کرتا، باقی بڑے سے بڑے گناہ کو میں توبہ کے بغیر بھی معاف کر دوں گا، لیکن کفر اور شرک ایسا گناہ ہے کہ یہ توبہ کے بغیر روح دنیا میں توبہ کر لے زندہ ہوتے ہوئے یہ میں معاف نہیں کرتا، میں نے قانون کے ذریعے سے روکا۔ اس لیے ان کی یہ دلیل کہ اگر شرک اللہ کے نزدیک ناجائز ہوتا، ممنوع ہوتا تو اللہ ہمیں روک لیتا، یہ تو میری حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے، پھر امتحان کس چیز کا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ بات پہلے لوگوں نے بھی کہی، ہمارے انبیاء کے ذمے صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، پہلے بھی پہنچاتے رہے اور اب اس آخری نبی کے ذمے بھی پیغام میرا پہنچا دینا ہے، میرا حکم پہنچا دینا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ باقی زبردستی عمل کرانا یہ میرے انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود جن کو میرا پیغام پہنچے وہ اس کے ذمہ دار ہے، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ انبیاء نے جو میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا، یا انبیاء کے نائبین نے یا علماء نے، تم نے اس پر کہاں تک عمل کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انبیاء کی دعوت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنا، اس کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، اس سے اپنی ضروریات مانگنا، حاجات مانگنا، یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور شیطان کی پیروی کرنا ہے، اور جو آدمی بھی شیطان کی پیروی کرے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر انبیاء نے جب یہ دعوت دی، لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ نے تو انبیاء کی بات مانی اور اس طرح وہ کفر شرک سے بچ گئے، اور دوسرے گروہ نے انبیاء کی بات نہیں مانی، ضد ہر درمی سے کام لیتے ہوئے گمراہی کا شکار ہو گئے اور کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو پھرو، سب کو خطاب ہے، چلو پھرو سارے بندوں کو، اور دیکھو کہ جن لوگوں نے میری وحدانیت کا انکار کیا، میرے انبیاء کا انکار کیا، ان کے لائے ہوئے دین کا انکار کیا، پیغام کا انکار کیا، تو ان کا حشر کیا ہوا۔
ان کا انجام کیا ہوا یہ دیکھ لو۔ گزشتہ آیات میں تو اللہ کی وحدانیت کے منکروں کا ذکر تھا، آج کی آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے یعنی قیامت، وقوع قیامت اور انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے منکرین کا ذکر ہے۔ ان کی بھی کمی نہیں رہی دنیا میں کہ انسان جب مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں رل مل جائیں گی اور یہ انسان مٹی ہو جائے گا، پھر کیسا اللہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کا جواب آج بھی دیا ہے، اور اللہ نے مختلف آیات میں جواب دیا ہے کہ بدبختوں کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا، پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، نمونہ سامنے نہ ہو، اس کا مادہ نہ ہو، آلہ نہ ہو، تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ کوئی چیز وجود میں آ جائے، اب دوبارہ اس کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہوتا، تو مجھے جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کا مشکل نہ ہوا پہلی مرتبہ، اور پہلی مرتبہ میں نے انسان کو پیدا کیا بغیر کسی مادے کے، نمونے کے، آلے کے، تو اب وجود میں آنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے لیے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یہ کیا مشکل ہے؟ میں تمہارے لیے پہلے مٹیریل کا جمع کرنا اور پھر مٹیریل کو جو ہے مکس کرنا اور اس سے کوئی چیز بنانا، ایجاد کرنا، میں اس سے بے نیاز ہوں۔ میں جب کسی چیز کو وجود میں لاتا ہوں صرف اتنا کہہ رہتا ہوں کن کہ ہو جا، وجود میں آ جا، فیکون، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو مجھے کس پہ قیاس کر رہے ہو؟ تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ تمہیں اپنی جہالت، حماقت کی وجہ سے میری طاقت کا پتہ نہیں، میری کامل قدرت کا پتہ نہیں۔ میں نے تو کن کیا تو آسمانوں کو بنایا، کن کیا زمین کو بنایا، کن کیا پہاڑوں کو بنایا، کن کیا تو اس کے اندر موجود چیزوں کو بنایا۔ ایسے ہی کن کروں گا، یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر کن کروں گا، سارے کے سارے انسان قبروں سے اٹھ کے محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، جیسے تیر نشانے پہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی دوڑ رہے ہوں گے۔ آج کی آیت میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا اور چاہت ہوتی تھی کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، کوئی ایمان سے محروم نہ رہے تاکہ ان کی آخرت کی زندگی برباد نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیات میں یہ بات سمجھائی کہ سارے کے سارے انسانوں کا مومن ہونا یہ قضاء اور قدر کے خلاف ہے۔ سارے کے سارے انسانوں کی قسمت میں ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، ان کی بے پرواہی اور بغاوت پہ اصرار کی وجہ سے سارے کے سارے انسانوں کی قسمت میں ایمان نہیں، اسلام نہیں۔ یہ تو جس میں طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اور جس نے اپنی باطنی استعداد خراب نہیں کی ہوگی، اس کی قسمت میں ایمان ہوگا، اسلام ہوگا۔ لہذا آپ اس فکر میں مت پڑے کہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، بس جس کی طلب کی وجہ سے اللہ بلا وجہ کسی کو معروف نہیں کرتا، وہ تو بڑا عادل ہے۔ جس کی طلب کی وجہ سے، تڑپ کی وجہ سے، حق کے متلاشی ہونے کی وجہ سے جس کی قسمت میں اسلام ہوگا، ایمان ہوگا، مومن ہو جائے گا، اور جس کی بے پرواہی کی وجہ سے اور ضد ہٹ درمی کی وجہ سے اور حد درجہ بغاوت کی وجہ سے اس کی قسمت میں ایمان نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لا سکے گا۔ اس لیے آپ زیادہ فکر میں مت پڑیں۔ دوسری جگہ آیا ہے، کہیں آپ ان لوگوں کی فکر میں کہ سارے کے سارے ایمان کیوں نہیں لاتے، اپنے آپ کو کہیں ختم ہی نہ کر دے، سوچ میں، اس غم میں۔ اللہ نے جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے تو اس کو ہدایت ملے گی،
اور میں نے پہلے بتا دیا مفسرین یہی لکھتے ہیں اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے جس میں طلب ہو، تڑپ ہو، تلاش ہو، تو اللہ اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے، اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کریں ان کی ہدایت پہ۔ ویسے حرص اور لالچ، جس کو ہم اردو میں لالچ کہتے ہیں، یہ اپنے لغوی معنی میں، عام فہم معنی میں، عام معنی میں یہ اچھی چیز نہیں، لیکن ظاہر ہے لالچ سے تو عام ایمان والا اپنے آپ کو بچاتا ہے، عام ایمان والا، پھر اللہ کا نبی وہ لالچی ہو۔ انہیں مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں یہ لفظ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں سے مراد تمنا اور چاہت ہوتی ہے، تمنا اور، کیونکہ یہ تمنا اور چاہت کے معنی بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ عام معنی وہی ہے، لغوی معنی وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو لغات کو پیدا کرنے والا ہے، الفاظ کے معنی اور الفاظ